या चौधरी परवेज इलाही पंजाब के तख्त पर बैठेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग से मुतालिक केस के फैसले का वक्त 7:30 बजे तक मुअख्खर कर दिया गया है। पहले फैसले के लिए 5:45 बजे का वक्त दिया गया था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग से मुतालिक केस का फैसला 7:30 बजे तक मुअख्खर कर दिया गया है। पहले फैसले के लिए 5:45 बजे का वक्त दिया गया था। समाअत के दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन पर अमल करना अदालत की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक वोट देने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी दे सकती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पार्टी हेड का अपना किरदार होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार देना ज़रूरी है। पार्लिमानी पार्टी को मजबूत करना पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, डिप्टी स्पीकर पढ़े लिखे हैं, आर्टिकल 63 की ज़बान तो आम आदमी भी समझ सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। सियासी जमात का फैसला पार्लिमानी जमात को आगाह किया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फैसला करती है। उन्होंने कहा कि 21वीं तरमीम वाले केस में जस्टिस अजमत सईद के मौक़िफ़ के साथ था। सुप्रीम कोर्ट के जज की बार बार राय तब्दील करने से अच्छा तासुर नहीं जाता। अगर कोई ठोस वजह हो तो मुझ समेत कोई भी जज अपना फैसला तब्दील कर सकता है। सबको इल्म है, मैं अपना काम इबादत समझ कर करता हूँ। चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने फैसले से हवाला दिया कि आर्टिकल 63 आइन की ऐसे शक है जो पार्टियों में नज़्म पैदा करती है। उन्होंने कहा कि 2002 में सियासी जमातों के कानून में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र हुआ। मेरी नज़र में जस्टिस अजमत सईद की ऑब्जर्वेशन आइन के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लिमानी पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज़ महज गलती थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 1 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा क्या इत्तफाक राय पर मबनी था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज़ किया जा सकता है? वकील अली जफर ने कहा, जी वो इत्तफाक राय पर मबनी फैसला था। अदालत ने अपने फैसले में वज़ीर आला के इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला रहने की हिदायत की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक हुए थे कि इंतखाबात के बाद जो नतीजा आया उस पर रन ऑफ इलेक्शन होगा। पुल के नीचे बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका है, अब मामले को कैसे सुन सकते हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि फरीक दिफा के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के केस में हिदायत पार्टी हेड इमरान खान ने दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम हुआ तो 25 अरकान बहाल हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, वजारत आला के इलेक्शन पर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन का फैसला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक रूलिंग नहीं दी है। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो से। जावेद, कहिएगा ताज़ा सूरत हाल से। जी बिल्कुल शाइस्ता, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ की मैं सूरत हाल बताऊँ या यहाँ के सारी सिचुएशन की अक्कासी करूँ तो यहाँ पे हर बंदा, हर शख्स को इस बात का इंतजार है कि अदालत फैसला सुनाएगी। इससे पहले अगर मैं बताऊँ तो अदालत ने 5:45 बजे का टाइम दिया था कि हर सूरत में इसका फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, लेकिन उसमें मजीद ताखीर हुई और फिर तकरीबन 6:45 बजे के करीब अदालती अमले ने अदालती कमरे में आकर ये अनाउंस किया कि जज साहबान के अहकामात के मुताबिक फैसला जो है वो 7:30 बजे सुनाया जाएगा। हर शख्स जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है उसकी आंखें, उसके सारा जहन जो है वो इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 की तरफ है कि 7:30 बजे इसका फैसला आना है और फैसला क्या आना है उस हवाले से सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फैसले का वक्त जो है वो क्यों तब्दील किया गया, क्या वजह बताई गई है? जी देखें शाइस्ता, इस हवाले से तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ। तहम हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि चूंकि ये अहम और पाकिस्तान की तारीख का अहम केस है तो इस केस को सामने रखते हुए अदालत ने जाहिर फैसला लिखना है। मौजूद जज साहबान ने तो उन्होंने अपना जो फैसला लिखना है और वो फैसला फिर हतमी होता है तो उस फैसले की जो है सारी की सारी चीज़ों, लाइन की लैंग्वेज, उसके अंदर जो सारी केस लॉग होता है वो शामिल करना होता है। तो उस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए ये सब का सब मामला उसमें लिखना होता है। तो जाहिर है जो अनाउंस होगा फैसला वो जाहिर है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनता है तो उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो, तो इसलिए शायद हो सकता है कि मौजूद जज साहबान ने जो है मजीद टाइम एक्सटेंड किया है और 7:30 बजे का ये टाइम दिया है और 7:30 बजे इसका फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा जावेद, यकीनन ये एक अहम फैसला है, कहिएगा इर्द गिर्द सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी शाइस्ता, सिक्योरिटी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त है। यहाँ पर इवन मैं बताऊँ
تو صورتحال یہاں یہ ہے کہ پولیس کے اضافی نفری اور اس کے علاوہ رینجرز کے اضافی دستے یہاں پر موجود ہیں. ساتھ اداروں کے جو لوگ ہیں سول کپڑوں میں وہ بھی یہاں سپریم کورٹ میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ناپسندیدہ واقعہ یہاں پر نہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع دستور کے اوپر بھی پولیس کے بڑے جو ہے دستے موجود ہیں تاکہ اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کے کارکنان یہاں آتے ہیں تو ان کو بھی روکا جا سکے کہ کوئی قسم کا ناپسندیدہ واقعہ جو ہے یہاں پر نہ ہو. تو سیکیورٹی یہاں پر اوور آل دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کی بہت زیادہ سخت ہے اور وکلاء کو اور سینئر سیاستدانوں کے علاوہ عام جو سائل ہے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. اب البتہ جو پٹیشنرز ہیں ان کے علاوہ سیاستدان ہیں اور وکلاء ہیں ان کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی میں بتاؤں کہ میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے ایس او پیز تھے ان کو بھی اس ایس او پیز کے حوالے سے فالو کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے بھی کورٹ روم نمبر 6 اور 7 جو ہے اس کو اوپن کیا گیا ہے. وہاں پر ہمارے لیے یہاں پر اس کا جو ہے آڈیو لنک دیا گیا تاکہ ہم کاروائی جو ہے براہ راست کورٹ روم نمبر 1 سے سن سکیں. جی جاوید، کون کون سے سیاسی رہنما اس وقت یہاں پر موجود ہیں؟ جی اس وقت یہاں پر جو سیاسی رہنما موجود ہیں اس میں سینیٹر فیصل جاوید ہیں. کچھ دیر پہلے ہم نے یہاں پر شاہ محمود قریشی کو بھی دیکھا تھا. بابر اعوان بھی کچھ دیر پہلے تک یہاں پر موجود تھے جبکہ مونس الہی اور ان کے ساتھ جو ان کے 9 MP ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے. ابھی بھی یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت 7:30 بجے فیصلہ سنائے. اچھا، سیاسی رہنما یہاں پر آپ نے دیکھے، باڈی لینگویج کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کون سی جماعت جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے جن کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ آج ان کے حق میں آ جائے گا؟ دیکھیں ہم نے جو بھی سیاستدان یہاں آیا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سیاستدان ہیں ان کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے. آج مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ ہمیں یہاں سپریم کورٹ میں کم دکھائی دیے ہیں. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو باڈی لینگویج ہے وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی آ رہے ہیں یا ان کے اتحادی، تو ان کی باڈی لینگویج میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید فیصلہ ان کے حق میں آنا ہے. اور یہاں پر بھی اگر ہم بات کریں جو بار ایسوسیشن کے جو بار رومز ہیں، بار رومز میں وکلاء کی جانب سے یہی ایک اگر کہا جائے ٹاک آف دا ٹاؤن تو اسی پہ ہی بحث کی جا رہی ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے. ہر وکیل کی، ہر سینئر وکیل کی اپنی اپنی ایک رائے ہے کہ فیصلہ اس طرح سے آ سکتا ہے، فیصلہ اس طرح سے آ سکتا ہے. جی جاوید، کچھ دیر پہلے مونس الہی بھی یہاں پر پہنچے تھے، کہیے گا کیا ابھی بھی وہ موجود ہیں؟ مسلم لیگ کاف کے کتنے جو MPs ہیں یا جو کتنے رہنما ہیں وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں؟ شائستہ کچھ دیر پہلے جو ہے یہاں پر مونس الہی اور آئے تھے اور کمرہ عدالت میں بھی موجود تھے اور ابھی بھی ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو کاف لیگ کے جو باقی 9 MPs تھے وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہاں پر فیصلہ خود سننا چاہتے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے میڈیا سے بھی غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے جو خاص طور پر آج ایک سیاسی ملاقات ہوئی ہے، سیاسی ملاقات کے حوالے سے کہا ہے کہ جو چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی، اس پر انہوں نے ایک کمنٹ کیا کہ شاید چودھری شجاعت کے پاس وہ دوبارہ خط لینے گئے ہوں لیکن اب چونکہ معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اگر دوسرا خط وہ لیتے بھی ہیں مولانا فضل الرحمان تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا جاوید، دن بھر کی صورتحال بتائیے گا، کیا دلائل اور استفسار ہوئے آج؟ جی اگر آج ہم دیکھیں تو دن 11:30 بجے کہا گیا تھا کہ یہ عدالت سماعت کرے گی، تو تقریباً 11:45 بجے کے قریب سماعت شروع ہوئی اور اس کے بعد تقریباً 4 بجے تک یہ سماعت مسلسل جاری رہی. اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل عرفان قادر روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ قومی سطح پر PDM نے اس کارروائی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے لہذا ان کے موکل یعنی کہ کلائنٹ کی جانب سے بھی ان کو یہ ہدایت حاصل ہے کہ وہ آج کی عدالت میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے، وہ مزید اس پر دلائل نہیں دیں گے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہیں فاروق ایچ نائک وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے بھی وہی موقف اختیار کیا جو فاروق ایچ نائک نے اختیار کیا. اس کے بعد جو ہے عرفان قادر کمرہ عدالت سے چلے گئے، تاہم فاروق ایچ نائک اور چودھری شجاعت کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین وہ کمرہ عدالت میں موجود رہے، جس پر چیف جسٹس نے یہ ریمارک دی ہے کہ جو لوگ چلے گئے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، البتہ جو لوگ یہاں موجود ہیں جو کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے وہ بے شک ایک آبزرور کے طور پر یہاں بیٹھ کر عدالتی کارروائی کو آبزرو کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے چودھری پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے مسلسل 3.5 گھنٹے تک انہوں نے دلائل دیے اور ان کا موقف یہی تھا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اس کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. اور انہوں نے پھر پوری تاریخ ایک بتائی کہ کس طرح سے آرٹیکل 63 اور 63A
وہ جو ہے وہ آئین کے اندر شامل کیا گیا ہے، اس میں کس طرح سے ترمیم کی گئی، اور جو ہے پولیٹیکل آرڈر 2002 کے تحت کس طرح سے پارٹی ہیڈ سے ہٹا کر لفظ پارلیمانی پارٹی استعمال کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، عدالتی نظائر بھی انہوں نے دیے۔ پھر اس کے بعد عدالت کے سامنے جو ہے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد عدالت میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا، پھر دوبارہ وقفے کے بعد عدالت آئی اور عدالت میں علی ظفر نے دلائل دیے، اور پھر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور کہا کہ 5:45 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن 6:45 جب گزر گئے تو اس کے بعد پھر کہا گیا 6:30 بجے کے قریب 6:30 پونے 7 بجے کہ جی فیصلہ جو ہے عدالتی جج صاحبان کے احکامات کے مطابق 7:30 بجے سنایا جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے جاوید، آپ سے اس بارے میں مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے، فی الحال آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز رہیں گے یا چودھری پرویز الہی پنجاب کے تخت پر بیٹھیں گے؟ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ سے متعلق کیس کے فیصلے کا وقت 7:30 بجے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پہلے فیصلے کے لیے 5:45 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ سے متعلق کیس کا فیصلہ 7:30 بجے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پہلے فیصلے کے لیے 5:45 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران ریمارکس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئین پر عمل کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ آئین کے مطابق ووٹ دینے کی ہدایات پارلیمانی پارٹی دے سکتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پارٹی ہیڈ کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، آرٹیکل 63A کے مطابق پارلیمانی پارٹی کو اختیار دینا ضروری ہے۔ پارلیمانی پارٹی کو مضبوط کرنا پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا ڈپٹی اسپیکر پڑھے لکھے ہیں، آرٹیکل 63 کی زبان تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔